السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف مفردات جو ہم آسان طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کا عزم کر کے یہاں بیٹھے ہیں، تو اس کے لیے اب اپنی کمر کو کس لیجئے اور ایک شعر اپنی موٹیویشن کے لیے یاد رکھیے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ یعنی اب اتنا قرآن کریم پڑھنا سیکھیں گے، اتنا پڑھیں گے اور اتنا سیکھیں گے اور اتنا سکھائیں گے اور اتنا پڑھیں گے اور اتنا پڑھائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کریم ہمیں فردوس میں لے کر جائے گا، انشاءاللہ، کیونکہ رب کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 یہ بات ہم سب کو آسانی سے یاد ہے۔ اور یہ جو اردو تلفظ ہے بے تے سے خے خے تو زو، اس طرح ہم نے نہیں پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے با تا سا، اور اس کی خوب اچھی طرح پریکٹس بھی کرنی ہے۔ یہ 29 حروف ہیں اور اس میں سے جو 7 حروف ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آسان سا قاعدہ یاد کر لیجئے، ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ 29۔ اچھا چلیں، اب یہ یاد نہیں بھی رہتا تو کوئی بات نہیں، وہ گن لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ موٹے حروف کون سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں نہ جانے کتنی جگہ یہ موٹے حروف یعنی پر پڑھے جانے والے حروف آ جائیں گے۔ حروف ایسے آئیں گے کہ لفظوں کے بیچ میں ہوں گے، جب اگر ہمیں یاد نہیں ہوں گے تو پھر ہم اسے کیسے ڈھونڈ کے نکالیں گے؟ ہمارے جو انسٹال نہیں ہوگا، اگر ہمارے دماغ میں کوئی چیز، ہماری برین میں انسٹالیشن اس کی کلیئر نہیں ہوگی تو پھر وہ آؤٹ پٹ کیسے ہوگا؟ ہماری زبان کے ذریعے سے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا پروناؤنس کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ تو مسٹ پریکٹس ان 7 حروف کی زبردست پریکٹس کرنی ہے، تو یہ ہمارے لیے موسٹ بینیفیشل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اب آئیے پروناؤنسیشن سیکھ لیتے ہیں۔ خو ایسے کرنا ہے، منہ میں جیسے ہوا بھر لیتے ہیں نا، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فرسٹ ٹائم ہی آسانی سے آ جائے گا، لیکن مشکل نہیں ہے، آ جائے۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ ہم آسان طریقے سے تجوید سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کا مجموعہ بھی یاد کریں۔ ہم نے کون سا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ دینا ہے؟ ہم نے تو اپنا قرآن کریم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض راضی کرنے کے لیے، صحیح کرنا ہے، اپنی نماز درست کرنے کے لیے اور فردوس میں جانے کے لیے اپنے قرآن کریم کو درست کرنا ہے۔ اگر آپ کو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے خصہ ضغطٍ قرص تو یاد کر لیجئے، نہیں ہوتا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ بھی بہت آسان ہے۔ با خود ہی پتہ چل رہا ہے، ہونٹ کے جوڑنے سے ہو رہا ہے۔ فا خشک حصے سے پیچھے کی طرف، میم، واو۔ اب یہ 4 حروف خود بتا رہے ہیں کہ میں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہوں۔ ان کے علاوہ کوئی حرف بھی ہونٹ سے ادا نہیں ہوگا۔ ان 3 حروف یعنی 3 ایسے حروف ہیں جن میں سیٹی کی آواز نکلے گی، اس کے علاوہ آپ نے کسی میں سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے۔ ز ز آسان ہے، جہاز، بس اس کو ز۔ سین سین، صاد اسے منہ بھر کے موٹا پڑھیں گے، سین باریک پڑھا جائے گا، صاد حرف وسطی عالیہ میں سے موٹا پڑھا جائے گا، صاد سیٹی تینوں میں آئیں گی، ز سین صاد۔ اس کی تعریف یاد ہو جاتی ہے، نام یاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں یاد ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حروف صفیریہ کہتے ہیں سیدھی والے حروف۔ اب آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بس سین ابھی ہم نے پڑھا، سیٹی آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں
تسمیہ میں کچھ ایسے باتیں آپ کو بتا دوں جو آپ صرف اس وقت نوٹ کر لیجئے. ان کے جو قاعدے ہیں، جب ہم آگے مدنی قاعدے کے درجہ بدرجہ سبق پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں اس کا لیول پتہ چل جائے گا کہ کون سی تجوید، کون سا حرف، کون سا قاعدہ، کون سے کہاں پہ لگ رہا ہے، تو پھر ہم اور ڈیٹیل سے سمجھ جائیں گے. ابھی صرف اتنا سمجھیے، بس سین باریک پڑھیں گے، سین میں سیٹی آئیں گے. ملا اسے باریک پڑھیں گے. مل ایسے نہیں پڑھیں گے. جیسے بعض اوقات تجوید شروع کرنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایسے کہ بسم اللہ الرحمن، ایسے آواز کو، ہر چیز کو موٹا موٹا کر کے پڑھنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. بسم اللہ، اس کی بہت اچھی طرح پریکٹس کیجئے کہ ملا ملا ملا، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم. رو یہاں پہ پر پڑھا جائے گا. کیوں پڑھا جائے گا یہ ہم آگے سیکھیں گے. روح ہا، بس اس ہا کو سمجھ جائیے کہ اس کو آپ نے حلق سے پراپر ادا کرنا ہے. ہا آواز، ہا ہوا، ہا ہا ہا، تو اسے کلیئر ادا کرنا ہے. آئیے اب بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، میرے ساتھ پڑھیے. الف الف. با، ایسے نہیں پڑھنا با، نو، صحیح پروننسیشن ہے. با با با، با کی طرح ایسے ہی. تا تا تا. سا 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 سا، باریک ادا ہوگا، اس میں سیٹی نہیں آئے گی. جیسا کہ ہم نے دیکھا زا، سین اور صاد کے علاوہ کسی میں سیٹی نہیں آئے گی. تو آپ اسے نوٹ کر لیجیے اپنے دماغ میں کہ سا باریک پڑھیں گے، سیٹی نہیں آئے گی. جیم، گہرائی کے ساتھ پڑھیے اور کھینچ کر پڑھیے. جیم. ہا، ہا وسط حلق، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. مشکل اردو نہیں استعمال کرتے، آسان. اور وہ آسان اردو کیا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوگا. ہا، بھلے آپ یہاں پر اپنا انگوٹھا یا انگلی پریس کیجئے، ہلکا سا، زیادہ نہیں دبائیے گا، ہلکی سی پریس کیجئے اور ایسے پراپر ہا نکالنے کی کوشش کیجئے. ہا، اس کی پریکٹس کر لیجئے گا، آسانی سے ہو جائے گی. ہا. خو، منہ بھر کے پڑھیں گے. ہم نے حروف مستعلیہ یاد کرنے نا، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اس میں سے یہ پہلا ہے. خو. دال، کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جب حرف کو کھول کے لکھا ہوا ہے تو اس میں مد بھی آ رہا ہے، بڑا والا مد. ویسے کھینچ کے پڑھیں گے کیسے؟ دال رال رال. جیسے سا زبان کی نوک سے پڑھا تھا ہم نے، باریک پڑھا تھا، اسی طرح رال زبان کی نوک سے اور باریک پڑھا جائے گا. رال. رو رو. ز، سین، سیٹی کی آواز آئی. سین. شین. صاد. once again صاد. نیکسٹ ضاد، منہ بھر کے پڑھا جائے گا. ضاد. طا طا، منہ بھر کے موٹا پڑھنا ہے. ظا ظا ظا، موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے. عین، حلق کے درمیان سے جہاں سے ہا ادا کیا تھا وہیں پر انگلی حلق کے درمیان میں رکھی اور ہلکا سا پریس کیجیے. عین عین. غین، منہ بھر کے پڑھیں گے.
غین، فا قاف، قاف، کاف، باریک پڑھا جائے گا، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، 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 ہا، حلق کے نچلے والے حصے سے زیادہ ہوگا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، یا، یہ ہے حروف کے مخارج کی تختی کے مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، وہ اقوال کیا ہیں، کیوں ہیں، کس طرح ہیں، وہ سب چھوڑ دیجئے۔ مخارج کی تعداد 17 ہے، بس اس کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اسے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ مخرج کا نام حرف حلقی مخرج، یعنی حلقی مخرج اور حروف حلقی، یہ 6 ہیں۔ اب اسے چھوڑ دیجئے عربی کی طرح کے حروف حلقیہ، اسے یاد کرنا چھوڑ دیجئے، بس آپ اتنا ذہن میں رکھیے، حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، غین خو حلق کے اوپر والے حصے سے، جو حصہ منہ کے پاس جڑا ہوا ہوتا ہے نا، جہاں یہ قوا ہوتا ہے، یہ تو یہاں کے حصے سے ادا ہوگا، حلق کے اوپر والے حصے سے۔ بس اس کی پریکٹس کر لیجئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، آسان طریقے سے پڑھنا ہے ہمیں، اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بہت ساری ویڈیوز مدنی قاعدے کی، نورانی قاعدے کی اپلوڈڈ ہیں، اقرا قاعدے کی اپلوڈڈ ہیں، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم صرف آسان انداز میں، آسان طریقے سے، آسان لفظوں میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی تجوید، اپنے مخارج درست کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قاف اور کاف، اب ان دونوں کے مخرج قریب قریب ہیں، اس لیے ایک ساتھ پڑھ دیے میں نے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا قوف، زبان کی جڑ، زبان کہاں لگی ہوئی ہے اس کی روٹ پر چلے جائیے، اور تالو کا جو نرم حصہ ہے وہاں پر اسے قوف، اب آپ کو تھوڑا پراپر پتہ چل رہا ہوگا۔ کاف اس کے سخت حصے سے ادا ہوگا زبان کی جڑ سے، اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا۔ پھر ہے، اب ان کا نام کیا، حروف شجریہ، یہ چھوڑ دیجئے، آپ نے یہ یاد نہیں کرنا ہے ان کا نام، صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جیم، شین، یا، یہ تینوں فرینڈز ہیں، یہ تینوں دوست ہیں، ان کے مخرج، ان کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، تینوں فرینڈز ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، جیم، شین، یا۔ اب غور کیجئے، کنسنٹریٹ کیجئے جیم، شین، یا پر، غور کیجئے، تصور کیجئے کہ یہ زبان کے ہمارے منہ کے کس حصے سے ادا ہو رہا ہے، خود کوشش کیجئے اور خود دیکھیے آپ اسے اپنی زبان میں کیا کہیں گے۔ جیم، زبان کا بیچ والا حصہ ہے نا، زبان کا جو حصہ ہے درمیان کا، بیچ کا جو حصہ ہے، جیم اور تالو کا درمیان، ان دونوں جگہ سے یہ تینوں حرف ادا ہوں گے۔ جب آپ اس طرح کنسنٹریٹ کر کے پریکٹس کریں گی یا کریں گے تو ضرور آپ کے لیے اسے سیکھنا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ حرف ہے، اسے کیا کہتے ہیں وہ چھوڑ دیجئے، وہ کہاں سے ادا ہوگا اور وہ کیا ہے، بس اسے یاد کیجئے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوگا، کیا، ضاد، جیم شیٹیاں بیچ میں سے ادا ہوتے ہیں زبان کے۔ اب دیکھیں ضاد، جب ہم منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا ضاد کیسے پڑھا جا رہا ہے، ضاد، سمجھ آ گئی، آسان ہے۔ لام، یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اسے حرف ترفی آئے ہیں، لام، نون، را، لیکن ان کا نام یاد ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ویری گڈ،
نہیں یاد ہوتا، ڈزنٹ میٹر، آگے بڑھیے. اس کا نام یاد کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے مخرج کو یاد کرنا ضروری ہے کہ یہ نکلتا کہاں سے اور کیسے نکلتا ہے. زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑے سے ادا ہوتا ہے. نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. اور را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. اب یہ جو دواحق ثنایا، اب آپ لوگ یہ کہہ رہی ہوں گے کہ یہ تو ہمارے سر پہ سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جو دانتوں کا نقشہ ہے وہ ابھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دواحق اور یہ انیاب اور یہ کیا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے. یہ ہلکا سا آپ کو توجہ سے ایک دفعہ اگر غور سے دیکھ لیں گے نا، یہ ہماری زبان، حلق اور تالو کا نقشہ بنا ہوا ہے، تو ایک دفعہ غور کر لیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون سا دانت ہے، کون سی داڑھ ہے، کون سا جو ہے وہ چبانے والے ہیں اور کون سے دکھانے والے دانت ہیں، اور کس حرف سے کیا ادا ہوگا. یہ ہمیں اچھی طرح سے توجہ سے پتہ چل جائے گا. تھوڑی سی توجہ یہاں پہ دینی ہے بس. تو لام، نون اور را کا بھی یہاں پہ بات ہو گئی کہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں لام اور نون، اور ان کے مخرج کے دانتوں میں، یعنی جو دانتوں کی جو ان کی جگہ ہے نا، ان میں ذرا سا فرق ہے. دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے لام، اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے نون. اور را جو ادا ہوتا ہے وہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو، یعنی را یہ جو اوپر کا جو تالو ہے نا، مقابل کا تالو زبان کی نوک اور تالو، زبان کا جو سامنے اوپر کا جو تالو ہے وہاں سے ادا ہوگا. را. اس کے بعد ہے حروف نطعیہ. نام یاد ہوتا ہے نطعیہ کا، یاد کر لیجئے. نہیں یاد ہوتا نطعیہ کا نام یاد نہیں کیجئے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں کیا؟ تو، دال، تا. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں ظا، ذال، ثا. دانتوں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اندرونی کنارے سے، یعنی کہ زبان باہر لٹک جائے، ایسا نہیں ہے. زبان کا سرا ہے یعنی زبان کے بالکل آگے والا حصہ، اور اوپر کے جو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے ادا ہوں گے کیا؟ ظا، ذال، ثا. ظا، ذال، ثا. صاد، زا اور سین یہ حروف صفیریہ ہیں، سیٹی والے حروف ہیں. نام یاد ہوتا ہے، ویل اینڈ گڈ. نہیں یاد ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر. اس کے مخرج کو یاد کیجیے اور اس کی پریکٹس کیجیے اور قرآن کریم پڑھنا سیکھیے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. فا شفویہ ہیں، با، فا، میم، واو. ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہو جاتا ہے. با، میم، واو. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو گول ہو جاتے ہیں دونوں ہونٹ. اب جوفی مخرج، شفوی مخرج، لسانی مخرج، حلقی مخرج. ان مخارج کے نام اگر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں یاد ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. حروف مدہ الف، واو، یا. یعنی حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا. خیشوم ناک کے باسے کو کہتے ہیں، یہ غنے کا مخرج ہے. اور جوف دہن منہ کا خلا، منہ کا خلا ہے. حروف مدہ الف، واو، یا. بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے. اب اسے تھوڑا سا دیکھ لیجیے. ثنایا آگے کے 2 دانت. رباعی جیسے ثنایا 2 تو آگے کے یہ 2 ہو گئے، 2 دانت آگے کے. رباعی یہ 4، یہ جو پیچھے کے ہیں نا ثنائی کے بالکل برابر والے، ٹھیک ہے. پھر ناب یعنی انیاب ملا کر بولتے ہیں نوک والے دانت. پھر یہ اس کے رباعی کے بالکل ساتھ والے، داحق انیاب کے بالکل ساتھ والے. پھر وہ طاحن، اور طاحن 3 جڑیں آ جاتی ہیں، پیسنے والے دانت ہیں جس سے مطلب ہم کھانا چبا کر پیستے ہیں نا، یہ وہ ہیں. اور ناجز پکڑنے والے. داحق ہنسنے والے دانت، ناب نوک والے دانت، رباعی چوبھڑ، ثنایا 2 دانت جو آگے والے ہیں. کوا اوپر کا حلق، یہ کوے کا حصہ ہے، خوغ اور غین. اور وسط حلق ہا اور عین. اور حلق کا جو نچلا حصہ ہے حمزہ ہا. اور جوف کہاں سے؟ جوف دہن جو کہا گیا وہ کیا ہے؟ الف، واو اور یا.
یہاں سے حروف مدہ ادا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے یہ ایک دفعہ میں آپ کو نقشہ یاد ہو جائے اور یہ حروف یاد ہو جائے، کوئی بات نہیں. دنیا کی چیزوں کے لیے بھی تو ہم اتنی پریکٹس کرتے ہیں. جب یہ اسمارٹ فون نہیں آیا تھا تو کسی کو چلانا نہیں آتا تھا، پھر سب اس کے پیچھے پڑے اور سیکھنے لگ گئے. ماڈرن ہونا تھا نا سب نے، تو اسمارٹ فون چلانا سیکھ گئے. پھر اس کی ڈیلی بیسس پر، اب ڈیلی بیسس کہنا شاید غلط ہی ہوگا، آرلی بیسس پر یعنی ہر گھنٹے بیسس پر نیو اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں اور نیو اپلیکیشنز اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم انہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ، اس لیے کہ وہ ہمیں نہیں آتی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے جو اسکول کا سلیبس پڑھا تھا آج وہ بالکل چینج ہو چکا ہے، لیکن اگر ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو ہم تگ و دو کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود پہلے پڑھ لیں. گوگل ڈاکٹر گوگل یا ٹیچر گوگل یا سر گوگل یا میڈم گوگل سے معلوم کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دور میں نہیں تھی لیکن آج ہے، تو ہمیں اس طرح کر کے پڑھانا ہے. سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو سبق ہمیں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا ہے اور اپنے بچوں کو یہیں پہ چھوڑ کے سکھا کے دے کر جانا ہے، اس کے لیے کہ ہم تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے، کرنی ہے ہمیں محنت، ضرور کرنی ہے، اور کریں گے ہم محنت انشاءاللہ ضرور کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہمارے پڑھنے کے انداز سے آپ سیٹسفائی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جب لیسن نمبر 2 اپلوڈ ہو تو آپ کو فیوچر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے آپ کے سبق کا ٹائم ہو گیا ہے.